الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: واستقم كما أمرت. وقال الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وقال في حديث قدسي: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. حضرات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم نے یہ مبارک مہینہ کو اب وداع کر رہے ہیں، اور اس مبارک مہینے کے برکات اور اس کی عبادت کی لذت سے اب ہم محروم ہو رہے ہیں، جس کا ہمیں غم ہے. لیکن اللہ رب العزت کے اس انعام پر ہم شاکر اور صابر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایسی مبارک ایام، ایسے مبارک عبادت ہم پر پھر بار بار آنا نصیب فرمائے اور ہم صحت و عافیت سے ہوں. یہ ایام جس میں ہم اپنے اس مبارک مہینے کو ادا کر رہے ہیں، آخری ان لمحات میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ ہم نے جو کچھ صالح اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ثابت رکھے اور استمراریت یعنی مسلسل کرتے رہنے کی توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، یہاں تک کہ ہماری آخری سانس تک ہمیں اس مبارک دین پر قائم رکھے. جو لوگ صرف رمضان ہی کی عبادت کرتے تھے، اور رمضان کی عبادت کرنے والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم رمضان کی نہیں بلکہ رب رمضان کی عبادت کر رہے ہیں، اور رب رمضان اللہ سبحانہ تعالیٰ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی ہیں ابداً، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندے عبادت کریں اور اس کا شکر کریں، اس کا ذکر کریں. اس مبارک عبادت میں یعنی رمضان مبارک میں ہم رات میں اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے، قیام کرتے تھے، اور دن میں جائز شہوات سے بھی، خواہشات سے بھی بچے رہتے تھے، اور ہر ان اعمال صالحہ کی حرص رکھتے تھے جس طرح سے یعنی جو اعمال صالحہ ہیں، صالح اعمال کی حرص جس طرح سے یعنی سچ بولنا، جھوٹ اور غیبت اور چغلی اور زبان سے لہو لعب کی باتیں، لایعنی باتوں سے پرہیز کرنا، اسی طرح سے دیگر اعضاء و جوارح سے ظلم اور اس سے بچتے تھے، ناجائز کسی کو ستانے سے، ہر طرح کے ایسے اعمال کرتے تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عرض دلائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم من سلم المسلمون بیدیہ و بلسانہ. تو ان مبارک ایام میں ہم ان اعمال کی پریکٹس کر رہے تھے، عمل پیرا تھے، اور ان مبارک ایام میں جن باتوں کو ہم خیر کی باتوں کو اپنے اندر ہم نے جاری اور ساری کر لیا تھا، اور ہمارے اعضاء اور جوارح سے اچھے اعمال ہی سرزد ہو رہے تھے. اور ان صالح اعمال کا مطلب یہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اقربکم منی واحبکم الی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا.
کہ تم میں سے محبوب ترین میرے نزدیک اور قریب قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ یوں بھی فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہ خلقا، کمال ایمان اس کو نصیب ہوا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں، یعنی کامل ایمان۔ تو حضرات اس مبارک مہینے میں ہم احسن اعمال کی مشق کیے جا رہے تھے۔ ایک حدیث شریف میں یوں بھی آتا ہے کہ انسان اچھے اخلاق کی وجہ سے درجہ صائم اور قائم پا لیتا ہے، یعنی رات میں قیام اور دن میں روزہ رکھنے کا ثواب اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور نامہ اعمال میں وزنی اعمال نیکیاں جو ہوں گے وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ اچھے اخلاق میں ہم صلہ رحمی، خیر خواہی، لوگوں کے ساتھ احسان، عیادت اور اس طرح کے خیر کے اعمال، صدقہ و خیرات، اور حرص رکھنا قرآن کریم کی تلاوت کو کثرت سے ہم نے کیا۔ قرآن کریم کی تلاوت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس مبارک کلام میں تدبر کیا، غور کیا، اور اس کے معنوں پر غور کرتے رہے، اور ان میں جو باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے، سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید اور پھر دیگر اعمال یعنی آداب کو سکھایا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم، اور کھانے پینے اور میں حلال اور طیب چیزوں کو اختیار کرنے اور اسراف سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں غیبت، چغلی اور لوگوں کے اندر عیب لگانے کو منع فرمایا، جیسا فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، کہ ایمان کے بعد کیا ہی بری بات ہے کہ دوسروں کو عیب لگایا جائے۔ عیب چاہے زبان سے ہو یا اشارے سے ہو، کسی بھی طرح کا تانا دینا ہو۔ بعض لوگ تانے دینے کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن انتہائی غلیظ اور غلط اخلاق میں سے ہے وہ۔ اللہ نے اس کو سے منع فرمایا لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اسی طرح سے غیبت سے بھی منع فرمایا، اور ان سارے یعنی خبیث اعمال سے، رذیل اعمال سے ہم بچ رہے تھے، اور یہاں تک کہ ہم فرشتے کی طرح مشابہ ہو جا رہے تھے کہ صالح اعمال کی کثرت، رات میں قیام کر کے اللہ کا کلام سنتے اور دن میں روزہ رکھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، اور ہر طرح کے لہو و لعب سے، لایانی چیزوں سے جس سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے، ہمیشہ اس سے اجتناب کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور ایسے روزداروں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دو خوشیاں ہوں گی، ایک تو افطار کے وقت، اور جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملے گا کل قیامت کے دن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، آپ نے سنا کہ ہر عمل کا بدلہ اس کو اس کے فرشتوں کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ کل عمل لہ الا الصیام، کہ صوم صرف میرے لیے، روزہ صرف میرے لیے رکھا بندے نے، یعنی اللہ اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے، اور اللہ کے لیے للہیت کا جو ہمارا جو جذبہ ہے، یقین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن اپنے دست مبارک سے اس کو انعام عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے انعام کی کیا حد ہوگی، بے شمار اس کا اجر ثواب اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور روزے کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی، اور قرآن کریم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ قرآن کریم کو پڑھنا ہے، اس کے احکام کو جاننا ہے، آداب و اخلاق کو قرآن کریم سے لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا یا ام المؤمنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن شریف کو نہیں پڑھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ قرآن کریم کے اخلاق کے مطابق تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدوہ اور نمونہ بنا کے بھیجا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ساری انسانیت کے لیے۔ ہمارے اندر جتنا ہمارا عقیدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رسول کے ساتھ صحیح ہوگا، اتنے ہی ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، اور اخلاق کا دار و مدار حقیقت میں عقیدے پر، صحیح عقیدے پر ہے۔ عقیدہ صحیح یعنی ہر طرح کی شرکیات اور کفریات اور خرافات اور بدعات اور وہمی عقائد، یعنی بدشگونی لینے کے اعمال، جیسے بدشگونی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شرک ہے، یعنی فلاں ایسا ہونے سے ایسا ہوا، اس طرح سے بدشگونی لینا ناجائز حرام ہے۔ ہاں، اچھا فعال لینا جائز ہے، بلکہ ایسے اعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جو شرک کی طرح ہیں، اور شرک کہا گیا ہے شرک خفی ہو، لیکن انسان کو ایسے خبی اعمال سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اتنا شکوک اور شبہات اور وہمی عقائد کی وجہ سے دین اس کا برباد ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کے رسول پر اس کا یقین ختم ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت میں ہم جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا یقین مضبوط نہیں کریں گے، اللہ کی تعظیم اور اس کی محبت ہمارے دل میں نہ ہوگی، ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے اس مبارک ایام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اچھے اخلاق کی تہذیب، اچھے اخلاق کی تعلیم عطا فرمایا، اور ان مبارک ایام میں جو اعمال ہم کرتے رہے تھے، اب ہمیں چاہیے رمضان کے بعد بھی اس پر ثابت قدم رہیں کہ کوئی بھی عمل کی مقبولیت، کسی بھی عمل کی قبولیت کا دار و مدار اس کی استمراریت پر ہے۔ عمل خیر کے بعد اگر عمل خیر کرتا رہا تو سمجھو کہ وہ مقبول ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تو یہ حکم دیا ہے تا دم آخر ہم صالح اعمال پر جمے رہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یقین سے مطلب یہاں موت ہے۔ رمضان المبارک کے بعد اچھے اعمال پر جمے رہنا، جیسے روز قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو رمضان کے بعد بھی 6 روزے رکھنا ہے، 6 شوال، تو گویا کہ اس نے سارے سال کے روزے رکھ لیا۔ ایک مہینہ ہے نا یہ، تو اس طرح کے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تو ایک مہینے کے روزے 10 مہینے کے برابر ہو گئے، اور 6 دن کے روزے 2 مہینے کے برابر ہو گئے۔ اس طرح سے سال تمام اس کو روزہ رکھنے کا اجر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، 6 شوال جس کو کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکے تو جمعرات اور پیر کا روزہ رکھنے کی عادت ڈالنا چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اکثر پیر کا روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا فیہ ولدت، میں اس میں پیدا ہوا ہوں، اور جمعرات کے دن میرے اوپر اللہ کا کلام کا نزول ہوا، تو اس طرح سے میں ان 2 دنوں میں برابر روزہ رہتا ہوں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13، 14 اور 15 چاند کی 3 دنوں میں بھی روزہ رکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت مبارکہ تھی۔ تو رمضان کے بعد بھی ہم روزے رکھنے کی حرص رکھنا چاہیے، اور قرآن کریم کی تلاوت کو بھی اپنی عادت بنا لینا چاہیے۔ جو عادت رمضان میں ہو چکی تھی اس پہ ثابت قدم رہنا، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ وہ چھوٹی دعا ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس دین پر ثابت رہنے کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پہ غور و فکر بھی کرنا، تدبر کرنا، معنوں کو سمجھنا، یہ عین اس کا مقصد ہے، اور اسے نصیحتیں حاصل کرنا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت بنایا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے کلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ کوئی بھی درد تکلیف ہو، سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو دم کر لینا چاہیے، اور سورہ فاتحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شفا فرمایا ہے، تو اس کو بھی پڑھ کے ہم اپنے آپ کو دم کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے 3 قل
سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ جس نے اس کو 3 دفعہ پڑھا ہر بلا سے محفوظ ہو گیا۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی تھی کہ آپ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی اور ان 3 کل کو یا 4 کل کو پڑھا کرتے تھے اور دم کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ بنا کے بھیجا ہے۔ ہمیں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی تعلیم لیں، سیرت مبارکہ کو پڑھتے رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو اپنی زندگی میں ڈھالیں۔ یہ یقیناً یہ عبادت ہے۔ کسی بھی ایک سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی میں جاری کرتے ہیں تو یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کیا، ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے لا تحاسدوا ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ پیٹ نہ پھیرو، ولا تدابروا، اسی طرح سے ایک مومن دوسرے مومن کو ذلیل نہ کرے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں، من غشنا فلیس منا۔ تو اس طرح کے اخلاق مبارکہ ہماری زندگی میں جاری رہنا چاہیے، اور ساری امت کے لیے بھی یہ بہتر عمل ہے کہ اسی سے ساری امتیں ترقی کرتی ہیں اور پروان پہنچتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ عمل بڑا مقبول ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ یرفع والعمل الصالح، اور اللہ تعالیٰ کے پاس کلمات جو اچھے بولے جاتے ہیں وہ بھی چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتے ہیں، اور عمل صالح سے کیا اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ عمل صالح اس کو کیا ہے، اس کے اعمال اس کو بلند کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ہم نے جو اعمال صالحہ کیے ہیں اس پر استمرار کی تلقین فرمایا ہے۔ واستقم کما امرت، استقامت اختیار کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو استقامت سے مطلب یعنی اس پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ اور بعض سلف صالحین بزرگ فرماتے ہیں کہ جو لوگ صرف رمضان میں نماز پڑھتے تھے ان کا حال ایسا ہے جیسے لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، بئس القوم، بہت ہی بری قوم ہے وہ جو رمضان ہی میں اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں اور رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ھذا العمل، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے عمل سے کہ جو ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رمضان میں ہی یاد رکھتے ہیں اور رمضان کے بعد بھول جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تا دم آخر ہم کو ایسے اعمال صالحہ پر جمے رہنا ضروری ہے۔ اور عمل صالح کے مقبولیت کی دلیل بھی یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جاتا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اعمال ہم سے ہوئے ہیں اس کو قبولیت کے لیے بھی ہم کثرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب ہمارے سامنے آخری ایام ہیں رمضان کے، ان آخری ایام میں ہمیں صدقہ فطرہ نکالنا ہے، اور فطرے کے بارے میں پہلے بتایا گیا تھا کہ یہاں پر 1 سا دیا جاتا ہے ہر فرد کی طرف سے، یعنی 2.5 کلو 3 کلو تقریباً اناج کو اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے، یہاں تک کہ اپنے حاملہ خاتون کی طرف سے بھی وہ بچے کی طرف سے بھی دیا جا سکتا ہے، دینا چاہیے۔ اور فقراء مساکین جو مستحق زکوٰۃ ہیں ان کو دینا افضل ہے، اور اناج کا دینا افضل ہے، کیونکہ صحابہ کرام بھی اناج ہی دیا کرتے، جیسے زبیب ہے یعنی کیا کہتے ہیں کشمش ہے یا کھجور ہے، اس طرح کی چیزیں دیا کرتے تھے۔ تو حالانکہ ان کے پاس پیسے ہوا کرتے تھے لیکن اناج ہی کو پسند کیا گیا، وہ عمل کو اختیار کرنا افضل عمل ہے، اور یہ عید کی نماز سے پہلے دینا چاہیے۔ عید کے بعد جو دے گا وہ صدقہ عام صدقہ ہو جائے گا، لیکن عید سے پہلے یعنی نماز عید سے پہلے دینا ہے۔ اب رہی نماز عید کی بات، نماز عید کے بارے میں نماز عید کے بارے میں کچھ اختلافات ہیں، اور اس میں ہم
پڑھے بغیر عموماً یہ بتاتے ہیں کہ نماز عید کا ادا کرنا فرض عین ہے، اور یا یعنی فرض کفایہ ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ واجب ہے، اور دیگر ائمہ امام شافعی اور امام مالک کے پاس وہ سنت موقدہ ہے۔ آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، اس وبا سے، اور اس وبا کی وجہ سے جو ہم ایک دوسرے کی سے دوری بنائے رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کو بچانے کے لیے اور خود بچنے کے لیے آج جس اعتراضات اور احتیاط کی پر عمل پیرا ہیں، تو یہ عمل ضروری اچھا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص صحیح سالم ہے اس حالت میں جو اس کو اجر ثواب ملتا تھا، وہی اجر عذر کے حالت میں اس کو ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ عذر کے حالت میں اگر کوئی گھر میں بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی اگر پابندی سے مسجد کو جا کے باجماعت نماز پڑھتا تھا، اور مجبوری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو آج جس مجبوری کی وجہ سے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور احتیاط کر رہے ہیں کہ وبا دوسروں کو سے یا دوسروں کو نہ لگے، اس لیے ہم گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آج نماز عید کے بارے میں یوں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ نماز عید ادا کیے ہیں، اور یہ صحیح سند سے ثابت ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ افضل عمل ہے یہ۔ اور نماز عید میں جیسا کہ پہلی رکعت میں تکبیر اور اولیٰ کے بعد 7 مرتبہ تکبیریں کہنا ہے، اور دوسری رکعت میں 5، یعنی 7 اور 5 12 رکعت تکبیرات ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد قرات ہوتی ہے، پھر رکوع ہوتا، سجدہ ہوتا، دوسرے رکعت میں بھی تکبیرات پہلے بولتے، پھر قرات ہوتی، پھر رکوع اور سجدہ ہوتا، اور یہ 2 رکعت پڑھی جاتے ہیں۔ یہ ادا کرنا واجب ہے یا سنت موقدہ ہے یا فرض کفایہ، اللہ اعلم۔ الغرض یہ کہ عبادت کرنا بہتر عمل ہے، اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے ایسے اقوال بھی کہے ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اجتہادی اقوال ہیں ان کے۔ کسی نے کہا کہ بھائی نماز نہیں ہے تو کیا ہے، آپ چاشت پڑھ لو، اور کسی نے کہا کچھ، کسی 4 رکعت کہا، کچھ۔ الغرض یہ کہ صحیح سند سے جو بات ہمیں ملتی ہے اس کو لینا چاہیے، کیونکہ اطیع اللہ و اطیع رسول ہی حقیقی دین ہے، اور دین میں ہمیشہ ہمیں کتاب اللہ سنت رسول سے ہی دلیل ڈھونڈنا چاہیے۔ ہر ایمان والے کا یہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صحیح سند والی حدیثوں پر عمل کیا کرے۔ الغرض کہ ہم یہ نماز گھر پہ ادا کریں گے، ہاں صبح فجر کے ساتھ ہی تکبیرات کا کہنا مسنون ہے، مستحب ہے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب تم فارغ ہو عبادت سے تو کبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، بہت ہی مبارک کلمات ہیں جس پر بڑا اجر ثواب ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے۔ اور اس تکبیرات کو کہتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور ایک رمح یعنی سورج طلوع ہو کے کوئی 10 منٹ 15 منٹ 12 منٹ گزر جائیں تو نماز پڑھ لینا چاہیے 2 رکعت۔ یہ جماعت سے پڑھے تو افضل ہے، ایک ساتھ ہی پڑھنا، اور اگر کوئی مجبوری میں اکیلا پڑھ سکتا تو پڑھے بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور دیگر مسائل میں اگر کسی کو کچھ سوالات ہیں تو کیجیے گا، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو، ایسے مبارک ایام کو ہماری زندگی میں بار بار آنا نصیب فرمائے، اور ہمارے صالح اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہم یا فارج الہم یا کاشف الغم
واصرف عنا هذا المرض كورونا. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك يا رب العرش العظيم، يا رب كل شيء مليك، عليك توكلنا إليك أنبنا إليك المصير. ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان، يا حي يا قيوم، وارفع عنا هذا المرض، وارفع عن بلاد المسلمين وخاصة بلاد الحرمين الشريفين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات أعمارنا وأعمالنا. اللهم وفقنا باستمرار للاستمرار على ما هديتنا يا الله، بالصوم والصيام والذكر والقرآن يا الله، وارزقنا تلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن والصيام. اللهم احشرنا مع نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من حوض نبيك يا الله شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یہ مبارک مہینہ ہم سے وعدہ ہو رہا ہے یا اللہ الہ الحق، اللہ ہم کو یہ مبارک ایام ہماری زندگی میں بار بار آنا نصیب فرما، اور ہم صحت و عافیت سے رہیں یا اللہ، ہماری دعاؤں کو عبادت کو قبول فرما اپنی رحمت سے، اور جو کچھ ہم نے اچھے عمل کیے ہیں اس پر ہم کو ثابت رکھ دے یا اللہ، ہر طرح کی شکوک و شبہات سے، ہر طرح کے برے عقائد سے ہماری ساری امت کی حفاظت فرما یا الہ الحق لا الہ الا انت سبحانک. آمنا فی اوطاننا بلاد المسلمین، آمنا فی اوطان بلاد المسلمین. اللہم یا اللہ دمر أعداءك وأعداء الدين، من أرادنا أراد الإسلام والمسلمين بخير وفق ذلك، ومن أرادنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيدهم في نحورهم. عليك توكلنا إليك نبنا إليك المصير، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، أحينا مسلمين ألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله على سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. سوالات کسی کے پاس ہے تو کر لیجیے، انشاءاللہ اس کو جواب دیں. پہلا سوال یہ کہ زکوٰۃ الفطر کا کس طرح مطلب ادا کی جائے، اور غیر مطلب کسی دوسرے جگہ پر بھی ادا کر سکتے ہیں جہاں ہم نہیں رہتے، یعنی دوسرے ملک میں، دوسرے کنٹریز میں، اور پیسے کے ذریعے بھی ادا کر سکتے ہیں. زکوٰۃ الفطر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جہاں ہیں وہاں دینا ضروری ہے کیا، دوسرے اپنے ملکوں کو بھی بھیج سکتے ہیں؟ تو اس میں اجازت ہے بھیجنے کی، اور ویسے بھیجنا جائز ہے، چاہے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن افضل عمل یہ ہے کہ وہ انسان جہاں ہے وہاں دے، اور اناج کی شکل میں دینا مستحب ہے، اس پر اجر ثواب ہے، اللہ اعلم. جی. عید کی نماز کا جو طریقہ بتایا تھے، دوبارہ ایک دفعہ طریقہ بتائیے کس طرح پڑھی جائے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ. عید کی نماز کی نیت کر کے، نفل نماز ہے، اس کو ادا کرنا واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس، اور دیگر ائمہ کے پاس سنت ہے. الغرض نیت کر کے اللہ اکبر 2 رکعت کی نیت کریں، اور نیت دل سے کی جاتی ہے، الفاظ بولنا ضروری نہیں ہے، البتہ نیت کر لیے، دل میں ارادہ کر لیے، اور تکبیر بول دیا اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا پڑھ لیے. اب پھر تکبیرات بولتے ہیں 7 دفعہ،
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 7 دفعہ بولتی ہے۔ ہر 2 تکبیر کے درمیان سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر کہنا چاہیے، یہ بھی مسنون اور سنت ہے۔ پھر اس کے بعد قرات شروع ہو جائے گی، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دوسرا سورہ پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، 2 سجدے کر کے اٹھ جائیں گے۔ پھر اٹھنے کے بعد اللہ اکبر کر کے اٹھ گئے تو اب تکبیرات بولتے ہیں، 5 بولیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 5 تکبیرات بول دی۔ اس کے بعد پھر قرات شروع کریں گے، سورہ اور ضم سورہ پڑھ کے سجدہ کر لیں گے، 2 سجدے کریں گے نماز کے فارغ ہو جانے کے بعد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر تکبیرات بولنا، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ تکبیرات کا کہنا، اور ہوگی نماز۔ چاہے آپ گھر میں ہوں، جماعت سے پڑھیں یا اکیلے پڑھیں، یہ پڑھنا بہتر ہے، اچھا طریقہ ہے۔ اپنے پاس بھی پڑھتے ہیں انڈیا میں وغیرہ تو 6 زیادہ تکبیر بولوں تو سورہ فاتحہ کے بعد وہاں 3 تکبیر بولتے ہیں اور رکوع کرتے، سجدہ کرتے، اسی طرح سے نماز کو مکمل کرتے۔ دوسرے رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے تکبیرات بولتے ہیں وہاں 3 دفعہ، اور نماز کو مکمل کیا جاتا ہے۔ یہ بھی طریقہ بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر مغیرہ بن شعبہ وغیرہ سے۔ اللہ اعلیٰ عالم، یہ بھی صحیح طریقہ ہے، یہ بھی صحیح طریقہ ہے، جس کو چاہے اختیار کرے اور عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں قبول فرمائے۔ جی فطرے کے تعلق سے ایک اور سوال ہے کہ وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ فطرت جہاں ہے وہیں دینا ہے یا کہیں بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایک سوال ہے کہ فطرہ رمضان کے بعد ادا کر سکتے ہیں، یا اگر اس میں ادائیگی نہ ہوگی تو کیا اس پہ گناہ ہے اور کیا ہے اس کے بارے فطرے کے بارے میں تلقین آئی ہے، ترغیب بھی آئی ہے اور ترغیب بھی آئی ہے کہ جو فطرہ نہ دے اس کے روزے یا وہ معلق رہ جاتے ہیں، اور اس طرح سے، اور وہ جو فطرہ نہ دے وہ ہماری مسجد کو نہ آئے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ فطرہ نکالنا چاہیے ہر فرد کی طرف سے۔ یہاں سعودیہ میں 1 سا ہے، یعنی 2.5 کلو یا 3 کلو اناج، اور دیگر ائمہ کے پاس، امام ابو حنیفہ کے پاس کیا ہے، نصف سا ہے، یعنی 1.25 کلو یا 1.5 کلو اناج دیا جاتا ہے۔ وہ دینا بہتر عمل ہے، اور بجائے اناج کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، اس کو دینا جائز ہے۔ اور کیا بولے، جہاں ہے وہیں جہاں ہے وہاں دینا، دے سکے تو اچھا ہے، اور دیے تو افضل ہے، اور جہاں نہیں دے سکتے وہاں بھیجتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں وہاں آدھا کب ہوگا، عید کے بعد ہوگا کب ہوگا۔ تو عید کے بعد جو دیا جاتا ہے، عید کے بعد جو نکالا جاتا ہے وہ صدقہ عام کہا جاتا ہے، وہ صدقہ فطر نہیں کہلاتا۔ اللہ اعلم۔ جی اس کے بعد ایک سوال ہے کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ مکہ اور مدینہ میں کوئی وبائی بیماری اور دجال داخل نہیں ہوں گے؟ وبا کے بارے میں تو نہیں آیا، البتہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ دجال داخل نہیں ہوگا 2 شہروں میں، مدینہ اور مکہ میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرشتوں کو رکھا ہے جو ہر وقت تیار ہیں، دفاع کرتے ہیں مکہ اور مدینہ کا، اور ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے۔ جی دجال کے بارے میں آتا ہے، وباؤں کے بارے میں تو نہیں وبا۔ لا الہ الا اس کے اللہ۔ بعد ایک سوال یہ ہے کہ عید کی نماز جو ادا کی جاتی ہے، ایسا کوئی حدیث ایسی ہے یا اس بارے میں کہ عید کی نماز شہر سے باہر جا کے پڑھنا چاہیے افضل ہے، یا اس طرح کوئی حدیث ہے ایسی؟ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو شہر یا میدان میں جا کے پڑھنے کو مستحب جانتے تھے، اور اس طرف صحابہ کرام کا بھی عمل ہے،
شہر سے باہر جا کر کے جمع ہو کے پڑھا جاتا تھا، اس لیے ہم لوگ بھی عیدگاہ میں ہی جا کے پڑھتے ہیں۔ ہاں البتہ مساجد میں بھی ادا کرنا جائز ہے۔ جی اللہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اور ایک آخری سوال ہے معذرت، کیا کرونا وائرس کی وبا یہ جو آج پھیلی ہے پوری دنیا میں بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں سنوریہم آیاتنا وفی انفسکم افلا تبصرون، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، یعنی دیکھو ہم اپنی آیات کو اپنی نشانیوں کو بتائیں گے آفاق میں۔ دیکھو اس مرض میں جو وائرس ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے اور ساری دنیا سے ملوث ہے اور ساری دنیا پر یہ وبا چھائی ہوئی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے قدرت کی ایک نشانی ہے اور یقیناً ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور اس کی طرف توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اس کی ہر طرح کی معصیت نافرمانی سے اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی وقت بھی اپنی فوج بھیج سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی فوج میں سے ایک فوج ہے جو ساری دنیا کو کیا پریشان کر رکھا ہے۔ اور اس میں اللہ کی قدرت نشانیاں ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ راضی رہنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے ہم سے اور ساری امت اسلامیہ سے انشاءاللہ۔ آخری سوال ہے کہ کیا ختم قرآن کی جو دعا ہے، کیا ختم قرآن کی دعا نماز میں کرنا جائز ہے یا اس سے قنوت نازلہ کے طور پر کیا جائے گا؟ نماز میں کرنے کے بارے میں کیا مطلب ہے؟ نماز میں کرنا کیا مطلب؟ یعنی کہ ختم قرآن کی جو دعا ہوتی ہے اس کو نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے اندر، دیکھو یا پھر نماز، قنوت نازلہ کی جگہ پہ پڑھ؟ ہاں قنوت نازلہ کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دعا ہے مطلق دعا ہے، اس میں مقید نہیں ہے کوئی وہ دعا ایسی کہ وہ ایک ہی وقت میں اسی جگہ خاص طور پڑھا گیا۔ ہر نماز میں بھی نماز کے بعد ہی پڑھی جا سکتی ہے، عام ہے وہ۔ اور قنوت نازلہ ہو یا قنوت وطر جو پڑھتے ہیں روز، وہ بھی ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں۔ اللہ اعلیٰ و عالم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پھر انشاءاللہ ملاقات آئندہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، استودعکم اللہ دینکم و امانتکم و خواتم اعمالکم، صلی اللہ علیہ سیدنا نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔